جب وطن کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ پھر یہ کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ میرے دوستو، ذرا سوچو کہ علماء دیوبند نے اس ملک کے آزادی کے لیے اپنے جانوں کی قربانیاں دے دی، اپنے لہو کا ایک ایک قطرہ دے کر اس وطن کو سینچا ہے، لیکن آج برادران وطن کے دلوں سے یہ بات نکال دی گئی ہے کہ مسلمانوں کا بھی کوئی رول رہا ہے، انہوں نے بھی اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ حالانکہ پوری دنیا جب قصے پڑھتی ہے اس ہندوستان کی آزادی کا تو وہ ہائے افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ علماء دیوبند نے اور ہندوستان کے مسلمانوں نے جس طرح اس دیش کو انگریز سے آزاد کروایا ہے، کسی کے اندر وہ طاقت نہیں تھی کہ اس دیش کو انگریزوں سے آزاد کروا سکے، لیکن علماء دیوبند نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر دیا۔ انہوں نے یہ بتا دیا کہ اگر تم انگریز ہو تب ہم بھی ایمان والے ہیں۔ میرے دوستو، مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی و مولانا حسین احمد صاحب مدنی کو جیل میں بند کر دیا گیا، تڑپایا گیا، ستایا گیا اور کہا گیا تم میرے خلاف نہ اٹھو، تم جہاں کا خطہ مانگو میں تمہارے نام کر دوں گا۔ لیکن انہوں نے کہا مجھے خطہ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، ہماری لڑائی حق کی ہے، ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ میرے دوستو، ریشمی رومال انہوں نے چلایا۔ میرے دوستو، آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے۔ میرے دوستو، میں بتانا چاہتا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں سے، ذرا تم اپنے آبا اور اجداد کی کہانیاں تو پڑھ لیا کرو۔ اگر تمہیں موقع ملے، تمہیں فرصت ملے، تمہیں مہلت ملے تو اپنے علماؤں کی تاریخیوں کو پڑھ لیا کرو۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہم اللہ، انہوں نے انگریز کے خلاف بغاوت کا جنگ اعلان کر دیا۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ انگریز سے جنگ کرنی ہے۔ میرے دوستو، انگریزوں نے آرڈر دے دیا کہ مولانا قاسم جہاں بھی ملے انہیں گرفتار کر لیا جائے یا انہیں مار دیا جائے۔ میرے دوستو، مولانا قاسم نانوتوی 3 دن تک چھپے رہے۔ 3 دن کے بعد وہ نکل آئے اور جس طرح عوام ٹہل رہی تھی اس طرح وہ ٹہلنے لگے۔ لوگوں نے کہا اے قاسم نانوتوی، اللہ کی تجھ پر رحمت ہو، تو باہر کیوں آ گیا؟ تجھے چھپ کر رہنا چاہیے۔ اگر انگریز کو پتہ چلا وہ تجھے قتل کر دیں گے، وہ تجھے پھانسی دے دیں گے، وہ تجھے زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ میرے دوستو، مولانا قاسم نانوتوی رحمہم اللہ نے کہا اے لوگو، تم یہ کہتے ہو کہ تم جاؤ چھپ جاؤ، خدا کی قسم، اس رب کائنات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کی قسم، اگر میرا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غار ثور میں نہ چھپا ہوتا تو میں 3 دن تک بھی نہ چھپتا۔ میں انگریز سے نہیں ڈرتا ہوں۔ نبی کی یہ سنت تھی کہ جب دشمن ہم حاوی ہو جائے، جب دشمن طاقتور ہو جائے تو 3 دن تک چھپے تھے میرے نبی۔ میں نے اس سنت کو زندہ کیا ہے، میں ان کے ڈر سے نہیں چھپا تھا۔ آج بھی میں اعلان کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ انگریز جب بھی چاہے مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار رہے۔ میرے دوستو، لوگ کہتے ہیں علماء نے کیا دیا ہے، مسلمانوں نے اس ہندوستان کو کیا دیا ہے۔ میرے دوستو، وہ لاہور کے باشندے تھے جنہوں نے فتویٰ دے دیا کہ انگریز کی فوج میں داخل ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ میرے دوستو، ذرا غور کرو، انگریز کو یہ بات پتہ چل گئی۔ انہوں نے کہا ان کو پکڑ کے لاؤ، ان کو پکڑ کے لایا گیا۔ انگریزوں نے مشورہ کر لیا اور کہا تم نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں شامل ہونا حرام ہے؟ لاہوری نے کہا ہاں، میں نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں شامل ہونا حرام ہے۔ انگریزوں نے ان کو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے اور کہا لاہوری، ابھی تو بدل جا، ابھی تو بچ سکتا ہے تو فتویٰ واپس لے لے۔
مولانا لاہوری کہنے لگے مجھے فتویٰ واپس نہیں لینا ہے۔ میرے دوستو انہیں برف کے سلپ پر لٹا دیا گیا اور برف سے انہیں ڈھک دیا گیا اور پھر پوچھا گیا لاہوری بتا تیرا حال کیا ہے؟ انگریزوں نے کہا لاہوری بتا تیرا حال کیا ہے؟ میرے دوستو لاہوری کا بھی جواب سنیے، اس انگریز کا بھی جواب سنیے۔ انگریز کہتا ہے لاہوری اب تو ٹھنڈا پڑ گیا، اب تو فتویٰ بدل دے۔ لاہوری نے کہا جسم ٹھنڈا ہوا ہے، ایمان اور بھی تازہ ہو گیا ہے۔ میں کہتا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، آج بھی کہتا ہوں، کل بھی کہوں گا، جب تک اس دل میں اس جسم میں جان رہے گی میں کہتا رہوں گا۔ میرے دوستو انگریز انہیں اپنے سردار کے پاس لے گئے اور کہا یہ لاہوری کہتا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ انگریزوں کے سردار نے کہا لاہوری بتا تو کیا کہتا ہے؟ تجھے پھانسی چاہیے یہ فتویٰ واپس لیتا ہے؟ لاہوری نے کہا موت سے وہ ڈرتے ہیں جنہیں موت نہیں آنی ہے، ہم نے تو پڑھ لیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر انسان ہر جاندار کو چکھنا ہے، میں موت سے نہیں گھبراتا ہوں۔ اور یہ شعر سنیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں اپنے آپ میں ہوں، ایمان کی حرارت میرے اندر ہے، میں زندہ ہوں، میں یہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا۔ پوری محفل کے سامنے کہہ دیا کہ انگریز کی فوج میں داخل ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ میرے دوستو جس کے اندر طاقت تھی جو انگریزوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کر سکتا، میرے دوستو وہ بھی ایک مسلمان لاہوری تھے۔ میرے دوستو ذرا غور کرو، آج انگریز نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہندوستان کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے دوستو کہا جاتا ہے کہ مسلمان اس دیش کا غدار ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر مسلمان اس دیش کا غدار ہوتا تو بھلا وہ جنگ آزادی میں یہ رول کیوں ادا کرتے؟ وہ جنگ آزادی میں حصہ کیوں لیتے؟ وہ یہ کیوں کہتے کہ ہندوستان سے مجھے محبت ہے، مجھے اپنے وطن سے محبت ہے؟ میرے دوستو وہ محاورہ سب کو یاد ہوگا، حب الوطن من الایمان۔ میرے دوستو یہ ایک محاورہ ہے جس کو لوگ بھول چکے ہیں۔ میرے دوستو اگر مسلمان غدار ہوتا، اگر عملی کا میدان نہیں یاد اس میں اہم کردار کس نے ادا کیا؟ وہ ریشمی رومال تحریک نہیں یاد اس میں اہم کردار کس نے کیا؟ میرے دوستو جو لوگ یہ کہا کرتے تھے ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی، یہ الفاظ کیوں نکلے تھے؟ یہ الفاظ کیوں کہے گئے تھے؟ اس وجہ سے کہ مسلمانوں نے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ اس وطن کے خاک کی خاطر دے دیا ہے، اس وطن کو دے دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اس وطن میں مسلمان کا پورا حق ہے۔ میرے دوستو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بہتے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میرے دوستو آج لوگ ہمیں بری نگاہوں سے دیکھ کر یہ کہتے ہیں وہ دیکھو مسلمان جا رہا ہے، تم یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ وہ الفاظ کیوں نہیں دہراتے ہو جو الفاظ جنگ آزادی کے موقع پر دہرایا کرتے تھے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی؟ آج یہ الفاظ بدل کیوں گئے؟ آج کردار کیوں بدل گئے؟ آج تمہارا نظریہ کیوں بدل گیا؟ مسلمانوں سے نفرتیں کیوں ہونے لگی؟ کیونکہ تمہارے اندر وہ سوئی چبھا دی گئی ہے، نفرتوں کی سوئی لگا دی گئی ہے۔ دیش کو لوٹنے والے یہ سوچتے ہیں کہ ہندو مسلم کرتے رہو اور اپنا کام نکالتے رہو، یہ ہندو مسلم کرتے رہیں گے اور ہم اس دیش کو لوٹ کر چلے جائیں گے، اس دیش کو برباد کر کر چلے جائیں گے۔ میں ان سے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آپس کی لڑائی کب تک لڑاتے رہو گے؟ اس دیش میں جب تک مسلمان ہیں اس دیش کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ میرے دوستو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میرے نوجوان مسلمان تیار رہیں کہ ہم نے آج
ہم آج غداروں سے لڑیں گے، دادا نے تو انگریزوں سے لڑا تھا۔ ہم اس دیش میں رہنے والے ان چہروں کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں جو چہرے یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں، حالانکہ وہ ہندوستانی نہیں، وہ دیش کے دشمن ہیں، وہ دیش کو لوٹنا چاہتے ہیں، وہ دیش کو کھوکھلا بنا کر چھوڑنا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کا احسان مانو کہ آج بھی ہندوستان کے اندر مسلمان ہیں، اور اسی وجہ سے آج یہ دیش برقرار ہے۔ جس دن اس ہندوستان سے مسلمان چلا جائے گا، خدا کی قسم یہ دیش برقرار نہیں رہے گا۔